تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو انسٹیٹیوٹ کی اس ادبی اور علمی نشست میں تمام شرکاء کا اور ہمارے ناظرین کا تہہ دل سے خیر مقدم ہے۔ جو لوگ آج پہلی مرتبہ شرکت فرما رہے ہیں ان کے لیے عرض ہے کہ ہماری یہ نشست چوتھے اتوار کی ماہانہ نشستوں کا ایک سلسلہ ہے۔ ویسے آج کی اس محفل میں، یا میں یہ کہوں کہ آج کی اس محفل کی ایک خاص اہمیت ہے، اور وہ یہ کہ غالب کی شاعری پر اسلام کا اثر کا پہلا حصہ ہم اس سال اگست میں پیش کر چکے تھے، لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے وہ موضوع تشنہ رہ گیا۔ جو خود غالب تشنہ کامی پر سوال اٹھاتے دکھائی دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں اور بزم میں سے یوں تشنہ کام آؤں، گر میں نے نہ کی تھی توبہ ساقی کو کیا ہوا تھا۔ لہٰذا آج ہم نے ساقی کو یہ کہہ کر پھر دعوت دی ہے کہ میں رہے مینا رہے گردش میں پیمانہ رہے۔ اسی سلسلے کا یہ دوسرا حصہ ہم پیش کر رہے ہیں آج، اور جس میں ڈاکٹر حفیظ الرحمان صاحب آج کے موضوع کو اختتام بخشیں گے۔ تو خواتین حضرات، میں شروع کر رہا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے یہ کہ جو ہم نے پروگرام ماضی میں پیش کیا، وہ اس میں نے عرض کیا تھا کہ غالب کے بارے میں عبد الرحمن بجنوری نے کہا تھا کہ ہندوستان کی الہامی کتابیں دو ہیں، ایک وید اور دوسری دیوان غالب۔ غالب کی اس تعریف سے کون کس قدر متفق ہے اس کا اندازہ تو مشکل ہی سے لگایا جا سکتا ہے، لیکن جہاں تک غالب کا ذاتی طور پر الہامی کتابوں پر یقین کا تعلق ہے، اس بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ غالب نے بڑی صراحت کے ساتھ نہ صرف اپنے موحد ہونے کا اقرار کیا ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور مولا علی کی اور 11 اماموں کی امامت پر یقین کا بھی اقرار کیا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہی مذہب کے حوالے سے ان کے بعض اشعار میں سارکزم بھی پایا جاتا ہے۔ آج کے پروگرام میں ڈاکٹر حفیظ الرحمان صاحب غالب کے ان اشعار کی طرف توجہ مبذول کروائیں گے یا کرانے کی کوشش کریں گے جن پر مذہبی علم کے اثرات پائے جاتے ہیں، یعنی وہ اشعار اس وقت تک کہے نہیں جا سکتے تھے جب تک انسان کا مذہبی علم کامل نہ ہو۔ تو میں اس کے ساتھ ہی ڈاکٹر صاحب کا تعارف پیش کر کے اور پھر ڈاکٹر صاحب سے میں درخواست کروں گا کہ تشریف لائیں اور آج اپنی تحقیق سے ہم سب کو محظوظ فرمائیں۔ ڈاکٹر حفیظ الرحمان سینٹ لوئس اور فریزنو کے ادبی اور علمی حلقوں کی معروف شخصیت ہیں۔ آپ نے ایک طویل مدت تک سینٹ لوئس مزوری میں اپنی پیشہ ورانہ زندگی وقف کی ہے۔ آپ ماہر الرجسٹ اور امیونولوجسٹ تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ استما اور الرجک کنڈیشنز پر بھی آپ کی خصوصی مہارت رہی ہے۔ کئی اسپتالوں سے وابستہ رہے، آج کل کیلیفورنیا میں ریٹائرڈ زندگی گزار رہے ہیں۔ ادب میں آپ کی بڑی خدمات ہیں، آپ شاعر بھی ہیں، آپ کا مجموعہ شاعری تکمیل کے مراحل میں ہے۔ قرآنی تعلیم پر آپ کی خصوصی توجہ رہی ہے، غالب اور اقبال کے طرفداروں میں ہے۔ آج کا موضوع غالب کی شاعری پر اسلام کا اثر بہت پھیلا ہوا موضوع ہے، اس میں کوزاگری دکھانا کمال کی بات ہے۔ آج کے پروگرام کے لیے آپ نے بہت عرق ریزی کی ہے اور بہت محنت سے اپنی پیشکش کو تیار کیا ہے۔ میں بہت عزت سے اور احترام سے درخواست کر رہا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب تشریف لائیں اور اپنی تحقیقات کے سفر میں ہمیں بھی شامل فرمائیں۔ جناب ڈاکٹر حفیظ الرحمان صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم۔ جناب سلیم صاحب اور حاضرین ناظرین اور جو لوگ مجھے سن رہے ہیں، ان سب کو میرا سلام عرض۔ طبیعت کی ناسازی کی وجہ سے میں اگر کوئی گستاخی کر جاؤں تو مجھے آپ معاف کر دیں۔ بہرحال یہ تقریباً میرے خیال میں 1 مہینہ ہو گیا کہ میں نے ایک پریزنٹیشن پیش کی جو کہ سمری تھی غالب کے کلام میں مذہب کے اثر پر، تو لیکن وہ بات تشنا رہ گئی تھی اس وقت اور میں اسے کمپلیٹ نہیں کر سکا۔ میں کل سلیم صاحب سے کہہ رہا تھا کہ تقریباً 200 اشعار ایسے ہیں غالب کے جو میں اس میں پیش کر سکتا ہوں، لیکن بڑا مشکل ہے 200 اشعار کو کس طریقے سے پریزنٹیشن میں سمایا جائے۔ چنانچہ اس کا آدھے تقریباً 100 کے قریب اشعار میں ان کا کچھ کہنا چاہیے
تاثر آپ کے اوپر پیش کروں گا، تو امید ہے کہ آپ اس کو غور سے سنیں گے، اور اگر کوئی غلطی آپ کو نظر آئے گی تو آپ مجھے بتائیں گے کہ کیا میں نے اس میں غلطی کی۔ تو دیکھیے، پہلا شعر جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ کس قدر ہرزہ سرا ہوں کہ اعوذ باللہ، یا قلم خارج آداب و وقار و تمکین۔ اس کا تشریح کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن کے الفاظ، اسلام کے الفاظ اپنی شاعری کی بنیاد میرا خیال ہے کہ غالب نے بہت دفعہ بنائی ہے۔ تو چلیے اس سفر کو شروع کرتے ہیں۔ تو دوسرا شعر عرض کرتا ہوں کہ بیگانگی ہے خلق سے بے دل نہ ہو غالب، بیگانگی ہے خلق سے بے دل نہ ہو غالب، کوئی نہیں تیرا تو میری جان خدا ہے۔ تو ہی واز اے مسلم، کہنا چاہیے وہ مسلمان شاعر تھا، اور اس پیش لفظ میں عرض کروں گا کہ ہر شاعر کی شاعری کے کئی دور ہوتے ہیں، اور ہر دور میں ہر شعر کا محرک کوئی واقعہ یا خیال شاعر کی زبان سے وہ اشعار نکلواتا ہے جو اس کے احساسات کی غمازی کرتے ہیں۔ غالب اپنے اظہار فکر میں زندگی سے بہت قریب ہیں، اور اپنے اظہار فکر کے لیے جو الفاظ استعمال کرتے ہیں وہ سامعین اور قارئین کے دلوں پر گہرا نقش کو اس طرح چھوڑ جاتے ہیں کہ نکلے نہیں نکلتا، اور سامعین کو یہ کہنا پڑتا ہے کہ دیکھنا تفریح کی لذت کے جو اس نے کہا، میں نے یہ جانا کہ گویا یہی میرے دل میں ہے۔ سو چنانچہ غالب ایک مسلمان شاعر تھا، اگرچہ صوم و صلات کا پابند نہ تھا، اپنے آپ کو آدھا مسلمان کہتا تھا، اور کہتا تھا کہ میں شراب نہیں پیتا ہوں لیکن سور گوشت نہیں کھاتا۔ تو یہ ایک مطلب یہ کہ مشہور واقعہ ہے جو میں بیان آپ کو تسلی کر رہا ہوں۔ بہرحال اگر آپ دیکھیں کہ کس ماحول کے اندر غالب نے اپنا وقت گزارا، تو آپ کو 14 دروازے نظر آئیں گے دہلی کے، اور ایک فصیل نظر آئے گی۔ اس سے گرد و نواح میں علماء بھی تھے، مسلمان بھی تھے، اس کے ملنے جلنے والوں میں ہزاروں لوگ، سینکڑوں لوگ ایسے تھے کہ جو اسلام کے دلدادہ تھے۔ تو اس ماحول میں اس کی پرورش ہوئی۔ تو یہ کچھ تصاویر ہیں وہاں کی، جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس جگہ اس نے پرورش پائی۔ تو بہرحال کہنا یہ درست ہے کہ آتش کدا ہے سینہ میرا راز نہاں سے، اے وائے اگر مورز اظہار میں ہوئے، اے وائے اگر مورز اظہار میں ہوئے۔ یہ فتح پوری کی مسجد ہے جو اس کے گھر سے تقریباً کہنا چاہیے 1/4 مائل بھی نہیں تھی۔ تو اس کے قریب 4-5 مسجدیں تھیں، اور ہر وقت اذان اس کے کانوں میں پہنچتی ہوگی یقیناً۔ تو بہرحال دلی سے اس کو اشتہار وہی کہتا تھا کہ جمنا نہیں ہے جامع مسجد جہاں نہیں، سنتے بھی ہو میاں ہمیں جانا وہاں نہیں۔ تو بہرحال میں آپ سے کچھ شیئر کروں گا کہ یہ کچھ شعر ہیں علامہ اقبال کے غالب کی وفات کے سلسلے میں۔ تو میں مشہور شعر ہے ان کا، گرز اردو ابھی منت پذیر شانہ ہے، شمع یہ سودائی یہ دل سوزی یہ پروانہ ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اے جہاں آباد اے گوار اے علم و ہنر، ہیں سراپا نالے خاموش تیرے بام و در، ذرے ذرے میں تیرے خوابیدہ ہیں شمس و قمر، یوں تو پوشیدہ ہیں تیری خاک میں لاکھوں گوہر، دفن تجھ میں کوئی فخر روزگار ایسا بھی ہے، تجھ میں پنہاں کوئی موتی آبدار ایسا بھی ہے۔ غالب ہر زمانے کا شاعر ہے، اور جتنا جتنا ہم اس کی پیدائش اور زمانے سے دور ہوتے جاتے ہیں اتنے ہی اس کی مقبولیت میں اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ یہ کمال۔ تو وہ ہر زمانے کا شاعر ہے۔ اب ایک ہندو نیوز پیپر ہندوستان میں جو بہت مشہور ہے، اس کا نام ہے ہندو، اس میں ایک آرٹیکل پبلش ہوا 2018 میں۔ تو اس کے میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں انگریزی میں۔ دیکھیے کیا لکھا ہوا ہے اس میں۔
Ghalib's enduring popularity Ghalib's enduring popularity proves that even more than 2 centuries after his death, he continues to inspire his readers to search for solutions of some of the most difficult questions pertaining to love, life, humanity, and society. He does not tell us what to think, he persuades us how to think and to question our own assumptions and beliefs. Unquote. तो आइए इस सफर को शुरू करते हैं. पहला जो लफ्ज आपके जहन में आना चाहिए वो है एहसास. तो मुलाजा फरमाइए कि जान दी हुई उसी की थी, जान दी हुई उसी की थी, हक तो ये है कि हक अदा न हुआ. उसको इसका एहसास था. दूसरी इस्लामी असास, तवज्जो फरमाइए, इस्लामी असास. गालिब और तौहीद. हम मुवहिद हैं, हमारा कैश है तरके रसूम. मिल्लतें जब मिट गईं, अज्जाए ईमान हो गई. और है परे सरहद इदराक से अपना मस्जूद, है परे सरहद इदराक से अपना मस्जूद. क़िबले को अहले नज़र क़िबला नुमा कहते हैं. और हर चंद सुबुक दस्त हुए बुशकनी में, हम हैं तो अभी राह में हैं संग गरां. और असले शहूद और शाहिद व मशहूद एक हैं, हैरान फिर मुशाहिदा है किस हिसाब में. यानी वो वहदतुल वजूद का कायल था. ये सूफियों का एक मसलक है और इब्न अरबी से शुरू हुआ वहदतुल वजूद, तो उसका कायल था, लेकिन बाद में अपने ही शेरों में उसकी नफी भी करता है. ये कमाल है उस शख्स का. तो ये उसी तरह का एक शेर है कि असले शहूद और शाहिद व मशहूद एक हैं, हैरान फिर मुशाहिदा है किस हिसाब में. अब देखिए किस तरह से ये हम लोग जो है ना, एक अल्लाह के मानने वाले मुसलमान अपने आप को कहते हैं, लेकिन तरह तरह के असनाम की इबादत करते हैं. कब्रों में जाके उस आदमी से मदद मांगते हैं जो खुद मरा हुआ है और खुद मदद की जरूरत उसको. हर जगह हमने खुदा बना रखे हैं. तो कहता है कि कसरत आराई ये वहदत है, परस्तारी ये वहम. कसरत आराई ये वहदत है, परस्तारी ये वहम. कर दिया काफिर इस्लाम ख्याली ने मुझे. कमाल का शेर. उसके बाद फलसफा वहदानियत को समझाता है. गौर कीजिए, हर चंद हर एक शय में तू है, पर तुझसी तो कोई शय नहीं है. हाँ खाइयो मत फरेब हस्ती, हर चंद कहें कि है नहीं है. हस्ती है न कुछ अदम है गालिब, आखिर तू क्या है ए नहीं है. कमाल की शेर. किस तरह आपको कहाँ पहुंचा दिया उसने. हर चंद हो मुशाहिदा है हक की गुफ्तगू, लेकिन फिर जमीन पे आ जाता है आसमान से और कहता है कि हर चंद हो मुशाहिदा है हक की गुफ्तगू, बनती नहीं है सागर व मीना कहे बगैर. खुदा का तस्वुर और गालिब एक जो खुद एक ऐसा उन्वान है जिसके तहत में मुख्तलिफ किताबें लिखी जा सकती हैं, मुख्तलिफ ख्यालात का इजहार किया जा सकता है. बहरहाल देखिए मैंने क्या पाया इसमें. पहला शेर जो मैं आपसे शेयर करूंगा वो काबिल गौर है कि जबकि तुझ बिन नहीं कोई मौजूद, जबकि तुझ बिन नहीं कोई मौजूद, फिर ये हंगामा है खुदा क्या है. बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज एंड ट्रिलियंस of stars and planets, unfathomable. आप अंदाजा लगाइए कि जब कि तुझ बिन नहीं कोई मौजूद, फिर ये हंगामा है खुदा क्या है. सब्जा व गुल कहाँ से आए हैं, अब्र क्या चीज है, हवा क्या है. कुरान को तवज्जो दिलाता है इस वर्ष हम के अल्फाज में कि लोग देखते नहीं कि उनके आसपास क्या है, अब्र क्या होता है, बारिश कैसे होती है, इंसान जमीन से कैसे अपनी खुराक पैदा करता है. लेकिन जो चीज मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो मेरे नजदीक सबसे बड़ा उनका शेर है, जिसकी मिसाल मैं समझता हूँ कि बड़ी बड़ी किताबें लिखी जा चुकी हैं इन मौजूद के ऊपर और लिखी जा रही हैं. ज़ख़ीम किताबें, हजारों सफ़हात मुश्तमिल, उसको एक दो मिसरों में अदा करना कमाल
कमाल नहीं है तो और क्या है। न था कुछ तो खुदा था, कुछ न होता तो खुदा होता, डुबोया मुझको होने ने, न होता मैं, न होता मैं तो क्या होता। न था कुछ तो खुदा था, कुछ न होता तो खुदा होता, डुबोया मुझको होने ने, न होता मैं तो क्या होता। अब इसका सिंपल माने, देखिए ये कमाल का शायर है, इसके सिंपल माने तो यही है कि भाई जब खुदा जो है, अगर मैं नहीं होता तो खुदा होता, तो मुझे क्यों खामखा पैदा किया उसने, व्हाई डिड ही क्रिएटेड मी। लेकिन इसका एक और डीप माने ऐसे हैं कि जिसका जवाब देना बड़ा मुश्किल है। ये भी इसका मतलब हो सकता है कि अगर मखलूक ना हो तो खुदा कहाँ से होगा। ठीक है ना, खुदा का तस्वुर तो मखलूक से मुंसलिक, अगर मखलूक ही नहीं है तो खुदा कहाँ से होगा। तो ये बहुत गहरा शेर है, और इसके ऊपर मुतअद्दिद किताबें लिखी जा चुकी हैं, इस मौजू पर लिखी जाती रहेंगी, लेकिन जो कुछ गालिब कह चुका है एक दो मिसरों में, मेरा ख्याल है कोई और नहीं कह सकता। तो बहरहाल हर एक इंसान एक कश्मकश में मुब्तला होता है। उसकी कश्मकश ये है कि ईमान मुझे रोके है तो खींचे है मुझे कुफ्र, ईमान मुझे रोके है तो खींचे है मुझे कुफ्र, काबा मेरे पीछे है कलीसा मेरे आगे। फिर शिकायत भी कुछ साथ में मौजूद है। शिकायत और शिकवा उसी से किया जाता है जिससे मोहब्बत होती है। क्या वो अल्लाह से पूछता है, क्या वो नमरूद की खुदाई थी, बंदगी में मेरा भला न हुआ। फिर सवाल करता है क्यों, हैं आज क्यों जलील कि कल तक न थी कबूल, गुस्ताखी है फरिश्ता हमारी जनाब में। पूछता है हमने मुसलमान खान में, ये लफ्ज ये तो अब हर वक्त इंसान मुसलमानों से यही पूछेगा इस जमाने में और पिछले 1000 साल में, कि है आज क्यों जलील के कल तक न थी पसंद, है आज क्यों जलील के कल तक न थी कबूल, गुस्ताखी है फरिश्ता हमारी जनाब में। लेकिन कुछ हादसा कहता है कि बस के दुश्वार है हर काम का आसा होना, आदमी को भी मुयस्सर नहीं इंसान होना। इंसान और आदमी का बस के दुश्वार है हर काम का आसा होना, आदमी को भी मुयस्सर नहीं इंसान होना। इंसानियत कहाँ चली गई। इस्लाम के उसूलों में पहला उसूल खुदा पे यकीन, और दूसरा इस पे यकीन के रसूल खुदा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके आखिरी नबी थे और रसूल थे। अब्दू व रसूल, बंदे और रसूल दोनों थे। देखिए क्या कहते हैं, गालिब है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसकी उम्मत में हूँ मैं, मेरे रहें क्यों काम बंद, वास्ते जिस शय के गालिब गुम्बदे बेदर खुला। बहुत सही गमे गीती शराब क्या गम है, तो गुलाम साक़ी कौसर हूँ मुझको क्या गम है। कल के लिए खराज न खिस्ते शराब में, ये सूए जन है साक़ी कौसर के बाब में। ज़बां पे बारे इलाहा ये किसका नाम है कि मेरे नुस्ख में बोसे मेरी ज़बां के लिए। वक्त तमाम हुआ और मज़ा बाकी है, सकीना चाहिए इस बहरे बेकरां के लिए, सकीना चाहिए इस बहरे बेकरां के लिए। अकीदा क़यामत और रोज़े हश्र जज़ा और सज़ा। तीसरा जो कार्डिनल प्रिंसिपल है इस्लाम का, बेसिक प्रिंसिपल है, हमारा ईमान उसके बगैर हो ही नहीं सकता। वो क़यामत पे यकीन और जज़ा और सज़ा पे यकीन और रोज़े जज़ा पे यकीन, इंसाफ, अल्लाह के इंसाफ पे बहुत यकीनी, उसके बगैर तो मुसलमान हो ही नहीं सकता। देखिए क्या कहता है, गालिब और तसव्वुर क़यामत। क़यामत के लफ्ज़ को अपने शेर में बिल्कुल मुख्तलिफ अंदाज में बयान करता है, उसको आप मत लें। चुनांचे पहला शेर जो मैं आपसे कहता हूँ, जाते हुए कहते हैं क़यामत में मिलेंगे, गोया कि क़यामत कभी होगा कोई जो नौ जी शायरी है, इससे क़यामत का मतलब बिल्कुल मुख्तलिफ हो जाता है। लेकिन देखिए अब क्या कहता है उसके बाद, लड़ता है मुझसे हश्र में कातिल के क्यों उठा, लड़ता है मुझसे हश्र में कातिल क्यों उठा, गोया अभी सुनी नहीं आवाज़ सूर की। सूर पे यकीन रखता है, हशर पे यकीन रखता है, क़यामत पे यकीन रखता है, जज़ा और सज़ा का तसव्वुर और गालिब। नाकर्दा गुनाहों की भी हसरत की मिले दाद, कमाल का शेर है अल्लाह का। नाकर्दा गुनाहों की भी
حسرت کی ملے داد یارا اگر ان کردہ گناہوں کی سزا ہے. تو جناب مطلب فرمائیے کہ آتا ہے داغ حسرت دل کا شمار یاد، آتا ہے داغ حسرت دل کا شمار یاد، مجھ سے میرے گناہ کا حساب ہے خدا نما. ایک ایک قطرے کا مجھے دینا پڑا حساب، ایک ایک قطرے کا مجھے دینا پڑا حساب، خون جگر ودیت مژگان یار تھا. وائے اگر تیرا میرا انصاف میں شرمے نہ ہو. یعنی تصور اگر آپ کمال کا دیکھیے، یہ ہمارا ایمان ہے کہ وائے اگر تیرا میرا انصاف میں شرمے نہ ہو. اب تک تو یہ توقع تھی کہ وہاں ہو جائے گا، اگر یہ توقع ختم ہو جائے تو پوری فلسفی اسلام کی ختم ہو جاتی ہے. بچتے نہیں مواخذہ روز حشر سے، بچتے نہیں مواخذہ روز حشر سے، قاتل اگر رقیب ہے تو تم گواہ ہو. جب گواہ ہو تو کیسے بچو گے معاشرے سے. قیامت اور اشعار غالب، تو یہ جو اس کے اشعار ہیں یہ اپنی شاعری کے دائرے میں آتے ہیں، لیکن بہرحال اس نے وہ اصطلاحیں استعمال کی ہیں جو ایک مسلمان کے ایمان کا حصہ ہیں. دیکھیے کیا کہتا ہے، نہ حشر و نشر کا قائل نہ کیش و ملت کا، خدا کے واسطے ایسے کی پھر قسم کیا ہے. نہ حشر و نشر کا قائل نہ کیش و ملت کا، خدا کے واسطے ایسے کی پھر قسم کیا ہے. پھر شکایت کرتا ہے، شکایت کا انداز دیکھیے کہ آتا ہے یاد حسرت دل کا شمار یاد، مجھ سے میرے گناہ کا حساب ہے خدا نما. اس میں جو چیز میں آپ کے لیے آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں یہ ہے کہ وہ خود سمجھتا ہے کہ گناہ کا حساب اللہ لے گا اس سے. رحمت اگر قبول کرے کیا بعید ہے، شرمندگی سے عذر نہ کرنا گناہ کا. اگر کیا اگر عذر نہ گناہ کا عذر بھی نہ کیا جائے اور دل کے اندر آپ کے وہ ہو کہ گناہ کیا ہے آپ نے، تو رحمت اگر قبول کرے کیا بعید ہے. اب دیکھیں ایمان کے لیے کیا شے استعمال کرتا ہے. وفاداری بشرط استواری اصل ایمان ہے. وفاداری بشرط استواری اصل ایمان ہے، مرے بت خانے میں تو کعبے میں گاڑو برہمن کو. کمال. پھر شکایت کرتا ہے کہ ہماری حالت زار کی بات کیا ہے، وہ یہ ہے کہ طاعت میں تار ہے نہ میں انگویں کی لاج، دوزخ میں ڈال دو کوئی لے کر بہشت کو. پھر ان سب سے بیزار ہو کے کہتا ہے کہ جانتا ہوں ثواب طاعت و زہد، جانتا ہوں ثواب طاعت و زہد، پر طبیعت ادھر نہیں آتی. گناہ اور معصیت کو سمجھتا ہے، اور جب تک گناہ گار کوئی اپنے گناہ کو گناہ سمجھتا رہے گا اس کے لیے ہر طرح کے دروازے کھلے ہوئے ہوتے ہیں. لیکن جب وہ گناہ کو ثواب سمجھنے لگے تو پھر پرابلم ہوتا ہے. دریائے معاشی تو ناکابی سے ہوا خشک، میرا سر دامن بھی ابھی ترنا ہوا تھا. جنت اور غالب دیکھیے کیا کہتا ہے، سنتے ہیں جو بہشت، سنتے ہیں جو بہشت کی تعریف سب درست، سنتے ہیں جو بہشت کی تعریف سب درست، لیکن خدا کرے کہ تیری جلوہ گاہ ہو. دیتے ہیں جنت، یہ کمال کا شعر دیکھیے، دیتے ہیں جنت حیات دہر کے بدلے، نشہ با اندازہ خمار نہیں ہے. کہتا ہے کہ تم دونوں جہان دے کے وہ سمجھے یہ خوش رہا، دونوں جہان دے کے وہ سمجھے کہ خوش رہا، یا آپ پڑی یہ بحث کی تکرار کیا کریں. تو یہ کمال ہے، کیا کہہ سکتے ہیں اس سلسلے میں. ستائش گر ہے زاہد اس قدر جس باغ رضواں کا، ستائش گر ہے زاہد اس قدر جس باغ رضواں کا، وہ ایک گلدستہ ہے ہم بے خودوں کے قاتل نسیاں کا. چاہے رضواں سے لڑائی ہوگی، گھر تیرا خود میں گھر یاد آیا. کم سے کم تصور تو دیکھیے، خود مانتا ہے، خود کو مانتا ہے. وہ چیز جس کے لیے ہم کو ہے بہشت عزیز، وہ چیز جس کے لیے ہم کو ہے بہشت عزیز، سوائے بادہ و گلفان مشکبو کیا ہے. یعنی اگر آپ کسی لالچ کے لیے اللہ کی عبادت کرتے ہیں
تو وہ تو کنٹینجنٹ ہو گئی نا اس کی کہ آپ کو چیز ملے گی اس کے لیے کرتے ہیں، اللہ کے لیے تو نہیں کرتے. اللہ کی خاص عبادت کے لیے کسی طرح کی آپ کو نعمتیں ماننے کی ضرورت نہیں ہوتی، نہ ہونی چاہیے. جنت اور غالب آپ یہ ان کا مشہور شعر ہے جس کی وجہ سے لوگ جو ہیں مختلف باتیں کہتے ہیں کہ ہم کو معلوم ہے جنت کی حقیقت، لیکن دل کے خوش رکھنے کو غالب یہ خیال اچھا ہے. کہ کسی انسان کے ذہن میں کوئی ایسا بھی انسان ہوگا کہ ذہن میں یہ خیال نہ آتا ہو. غالب نے بھی اپنا خیال ظاہر کر دیا، لیکن کہتا ہے کہ انہیں فردوس کو دوزخ میں ملا لیں یا رب، سیر کے واسطے تھوڑی سی فضا اور صحیح. تو اسی سے خدے کا شعر. غالب اور بہشت کم نہیں جلوہ گری میں تو کوچے سے بہشت، وہی نقشہ ہے ولی اس قدر آباد نہیں. لیکن دیکھیے آپ یہ اس شخص کو یہ جو الفاظ استعمال کرتے ہیں نا بہشت، جب تک کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ بہشت کیا ہوتی ہے، تصور کیا ہے اس کا، اس وقت تک یہ دوسرا مصرع آپ کے سمجھ نہیں آئے گا. تو ظاہر ہے کہ مسلمان شاعر ہے اور ایسے الفاظ استعمال کرتا ہے جس کو بغیر مسلمان ہوئے سمجھنا مشکل نظر آئے گا. غالب اور حور. حسن میں حور سے بڑھ کر نہیں ہونے کے کبھی، آپ کا شیوا و انداز و ادا اور سے. اب یہ ضروری ہے کہ آپ یہ حور کا تصور آپ کے ذہن میں ہو. اگر ہے تصور اسلام کی لحاظ سے جو ہماری روایات کے لحاظ سے، تو یہ شعر آپ کے سامنے آ جائیں گے. لیکن اس کے لیے وہ روایات سے واقف بہت ضروری ہے. اس خون کچا کفن میں ہزاروں بناؤ ہیں اس خون کچا کفن میں ہزاروں بناؤ ہیں، پڑتی ہے آنکھ تیرے شہیدوں پہ حور کی. اور تسکین کو ہم نہ روئیں، مشہور شعر ہے ان کا. تسکین کو ہم نہ روئیں ذوق نظر ملے، قرآن خود میں تیری صورت مگر ملے. اور ان پریزادوں سے لیں گے خود میں ہم انتقام، قدرت حق سے یہی حوریں اگر وہاں ہو گئیں. سامنا حور و پری نے نہ کیا ہے نہ کریں، عکس تیرا ہی مگر تیرے مقابلہ ہے. تو بہرحال تصور حور کا ضروری ہے تو انسان شعروں کو سمجھنے کے لیے. زیارت کعبہ. کعبے کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی. اپنے اساس اس کو ہے کہ گناہ گار ہے. رات پی زمزم پہ میں اور صبح دم دھوئے دبے جامع حرام کی. اب یہ کس قدر گہرا شعر ہے کہ انسان جو ہے ایک چہرے پر کئی چہرے چڑھا لیتے ہیں لوگ. رات پی زمزم پہ میں اور صبح دم دھوئے دبے جامع حرام کے. زمزمی پہ چھوڑو مجھے کیا تحفے حرم سے، آلودہ میں جامع احرام بہت ہے. پھر اس کے خیالات آپ کو عامیانہ لگ سکتے ہیں، لیکن حقیقت پسندی کا اظہار کرتا ہے. کہتا ہے کہ جس پاس روزہ کھول کے کھانے کو کچھ نہ ہو، جس پاس روزہ کھول کے کھانے کو کچھ نہ ہو، روزہ اگر نہ کھائے تو بیچارہ کیا کرے. اب ایک آدمی جو بالکل اسلام سے واقف نہیں ہے کس طریقے سے اس شعر کو سمجھ سکتا ہے. سب سے بڑا کمال اس کا یہ ہے کہ وہ پہلا شاعر ہے میرے خیال میں، کیا ہو سکتا ہے کہ مجھے اس میں اتفاق لوگوں کو نہ ہو، لیکن جس نے انسان کی عظمت کو اس جگہ پہنچا دیا کہ خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. غور کیجیے اشعار پہ. دیتے ہیں جنت حیات دہر کے بدلے، نشہ انداز کما نہیں ہے آیت وڈیو میں سنا چکا ہوں آپ کو. لیکن اتنا اس کو عزم ہے کہ بھائی دیکھو میں انسان ہوں اور جو کچھ دنیا میں نے کیا ہے تم اس کے بدلے صرف جنت کیوں کے دے رہے ہو. بندگی میں بھی وہ آزاد و خودسر ہیں کہ ہم الٹے پھر آئے در کعبہ اگروان ہوا. بندگی میں بھی وہ آزاد اور خودسر ہیں کہ ہم، خودسری اور آزادی. گرنی تھی ہم پہ برکت تجلی نطور پر، گرنی تھی ہم پہ برکت تجلی نطور پر، دیتے ہیں بادہ
ظرف قضاء دیکھ کر. جب تک آپ کو یہ معلوم نہ ہو کہ قرآن کیا کہتا ہے موسیٰ علیہ السلام کے اوپر اور بجلی گرنے کا واقعہ کس کانٹیکس میں ہے، آپ یہ شعر کیسے سمجھیں گے؟ گرنی تھی ہم پہ برق تجلی نطور پر، دیتے ہیں بادہ ظرف قضاء دیکھ کر. کیا فرض ہے کہ سب کو ملے ایک سا جواب؟ کیا فرض ہے کہ سب کو ملے ایک سا جواب؟ آؤ نہ ہم بھی سیر کریں کو حضور کی. کمال کا شعر ہے، کہتا ہے کہ کسی دوسرے سے مجھے کیا مطلب. میں الگ انسان ہوں، مجھے اپنی سے کوشش کرنی چاہیے. میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ دوسرا آدمی کامیاب نہیں ہوا تو میں بھی نہیں ہوں. آؤ، کیا فرض ہے کہ سب کو ملے ایک سا جواب؟ آؤ نہ ہم بھی سیر کریں کو حضور کی. جو امپیکٹ یہ کریٹ کرنا چاہ رہا ہے، جو بات کہنا چاہ رہا ہے غالب اس وقت، وہ بغیر مسلمان ہوئے اور اس واقعے کے مناسبت سے کانٹیکسٹ میں اگر نہ ہو تو سمجھ میں نہیں آ سکتی. اعجاز مسیح ہے اورنگ سلیمہ کا قائل ہے، کہتا ہے کہ ایک کھیل ہے اورنگ سلیمہ میرے نزدیک، ایک کھیل ہے اورنگ سلیمہ میرے نزدیک، ایک بات ہے اعجاز مسیحا میرے یاد. اپنے ایک مکتوب میں لکھتے ہیں غالب صاحب کے وہ تمام پیغاموں کو یقین رکھتے ہیں اور سب کو قابل احترام سمجھتے ہیں. بے صرفہ ہی گزرتی ہے گو گرچہ عمر خضر. ٹھیک ہے، خضر علیہ السلام کا کانسیپٹ بہت امپورٹنٹ ہے، مسلمانوں میں ہے، اور جو کانسیپٹ ہے اس کے لحاظ سے شعر آپ سنیں گے تو آپ کے سمجھ میں آ جائیں گے. لیکن اگر کوئی آدمی جانتے ہی نہیں کہ خضر کا کانسیپٹ کیا ہے تو اس کے سامنے کیا آئے گا اس سلسلے میں. بے صرفہ ہی گزرتی ہے گو گرچہ عمر خضر، بے صرفہ ہی گزرتی ہے گو گرچہ عمر خضر. حضرت بھی کل کہیں گے کہ ہم کیا کیا خضر نے سکندر سے، اب کسی رہنما پر گو. یہ اسلامی روایت ہیں اس سلسلے میں. بے صرفہ ہی گزرتی ہے گو گرچہ عمر خضر. وہ زندہ ہم ہیں کہ ہیں روشناس سے خلق اے خضر. ذرا غور کیجیے شعر پہ. وہ زندہ ہم ہیں کہ ہیں روشناس سے خلق اے خضر. ہم لوگ نظر آتے ہیں بھائی، ہم ان سے بات چیت کرتے ہیں، ان سے انٹرلیٹ کرتے ہیں، ان سے گفتگو کرتے ہیں، ہم انہیں دیکھتے ہیں، وہ ہمیں دیکھتے ہیں. اور وہ زندہ ہم ہیں کہ ہیں روشناس سے خلق اے خضر، نہ تم کہ چور بنے عمر جاوداں کے لیے. منکر نذیر کے لیے کہتا ہے پکڑے جاتے ہیں فرشتوں کے لکھے پر نہ آپ، پکڑے جاتے ہیں فرشتوں کے لکھے پر نہ آدمی کوئی ہمارا دم تحریک. آپ بتائیے، آپ اس شعر کو کون سمجھ سکتا ہے جب تک کہ وہ مسلمان ہو یا واقف نہ ہو کہ مسلمانوں کا عقیدہ کیا ہے. آخر کلام نہ سنو گر برا کہے کوئی. ٹھیک ہے، یہ اسلامی تعلیمات کو کس طریقے سے بیان کرتا ہے. نہ سنو گر، اگر آپ سورہ حجرات پڑھیں گے تو آپ کو یہ سب چیزیں مل جائیں گی اس میں. نہ سنو گر برا کہے کوئی، نہ کہو گر برا کرے کوئی، روک لو گر غلط چلے کوئی، اور بخش دو گر خطا کرے کوئی. کمال. تو میرے خیال میں آخر شعر جو اس کا مسلک ہے، ایک آزاد شاعر تھا، ایک ایسا انسان تھا جس نے اپنے خیالات کو ظاہر کیا اسلامی کانٹیکسٹ میں ظاہر کیا بہت جگہ پر. اور لیکن اگر آپ جائیں تو اس کے دوست احباب میں ہندو، مسلمان، عیسائی وغیرہ سب شامل تھے. اور یہ کہنا مناسب ہوگا اسی کی زبان میں کہ آزاد رو ہوں اور میرا مذہب ہے صلح کل. آزاد رو ہوں اور میرا مذہب ہے صلح کل، ہرگز کبھی کسی سے عداوت نہیں مجھے. آزاد رہا ہوں اور میرا مذہب ہے صلح کل، ہرگز کبھی کسی سے عداوت نہیں مجھے. بہت بہت شکریہ، نوازش مہربانی ہے آپ کے توجہ کا. اگر کوئی سوالات آپ کے ذہن میں ہو یا تصحیح کرنا چاہیں تو براہ مہربانی. سب سے پہلے تو ڈاکٹر صاحب میں آپ کا بہت مشکور ہوں. دیکھیے، دو تین چیزیں جو آپ کی اس پریزنٹیشن سے میرے ذہن میں آ رہی ہیں، وہ یہ ہے کہ ماشاءاللہ آپ کا مطالعہ غالب کے کلام کا بہت گہرا ہے. اور یہ جو کام کیا ہے آپ نے کہ باقاعدگی سے
अच्छा, और न सिर्फ वो बल्कि उसके साथ साथ मजहब का इदराक, मजहब का मुतालिया, मजहबी जो हमारी कुरानी आयात हैं या और जो दूसरे मजहब से रिलेटेड जो हमारे बिलीव हैं, यकीन हैं, उनके बारे में आपका गहरा इदराक भी है और फिक्र भी है। तो अब आपने न सिर्फ उन अशार को सेलेक्ट किया है, बल्कि उनको टाइटल देकर और उनको बाकायदगी से आपने क्लासिफाई किया कि ये इस ज़िम्रे में ये अशार हैं, ये अशार हैं, ये अशार हैं। तो ये बहुत बड़ा काम है ये। तो इसके लिए सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद पेश करूँगा कि आपने माशाल्लाह बहुत अच्छी प्रेज़ेंटेशन दी है यहाँ पर, और मुझे उम्मीद है कि हमारे जो सामईन इस वक़्त देख रहे हैं, नाज़रीन जो हमारे देख रहे हैं इसको, और उनके ज़हन में भी जो है बहुत सारे अगर सवाल हैं तो इस प्रेज़ेंटेशन से उन सवालों के जवाब मिले होंगे। लेकिन उसके बावजूद मैं दावत देता हूँ अपने तमाम नाज़रीन को जो इस वक़्त हमें देख रहे हैं। मैं यूट्यूब भी मेरे सामने ऑन है और वहाँ पर भी कुछ लोग हैं, और यहाँ पर भी हमारे साथ शामिल हैं, एजाज साहब भी शामिल हैं, डॉक्टर लतीफ़ साहब भी शामिल हैं। अगर किसी को कोई सवाल है तो बराए करम अपने सवाल से हमें नवाजें। डॉक्टर साहब जो हैं, इनका फ्लोर ओपन है सवालों के लिए। और इसके साथ ही जब हम इंतज़ार कर रहे हैं किसी भी सवाल का और किसी भी कमेंट्स का, तो मैं एक छोटा-सा तारुफ आपकी खिदमत में पेश करूँ। आज के हमारे प्रोग्राम का एक सिलसिला ये भी था कि हम एक गालिब की कोई गज़ल तरन्नुम से, बहुत ही खूबसूरत तरन्नुम से हम सुने। एजाज हाशमी साहब एक यहाँ पे एक बैकग्राउंड रखते हैं, एक पस मंज़र रखते हैं, और अगर मैं ये कहूँ कि एजाज हाशमी अपनी कई जहतों की वजह से शिकागो में पहचाने जाते हैं। शिकागो में क्या, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि पूरे अमेरिका में पहचाने जाते हैं। हर जगह से माशाल्लाह आपको दावतें आती हैं। तो इस वक़्त बेमहल नहीं होगा। शिकागो की आइकॉनिक शख्सियात में शामिल हैं। किसी से आप यहाँ पर दाखिल होते के साथ ही किसी भी अगर देसी से या उर्दू से मोहब्बत रखने वाले से किसी से पूछेंगे कि आप एजाज हाशमी को और शगुफ्ता हाशमी को जानते हैं, तो वो कहेंगे कि बिल्कुल जानते हैं। बल्कि बाज़ लोग तो आपको उनके घर तक ले जाकर उनका घर तक बता देंगे कि देखिए साहब यहाँ रहते हैं ये लोग। तो माशाल्लाह कम्युनिटी में बहुत ही आपकी खिदमत हैं, बहुत ही पहचाने जाते हैं, और कम्युनिटी एक्टिविस्ट हैं, खूबसूरत लहजे के नाज़िम भी हैं, और खुशगुलो नगमा सराबी। ये मिसरा इनके हवाले करके कि इन्हें दावत देता हूँ, और मैं सवालात के लिए अभी भी ओपन हूँ। जब तक लोग सवाल कर रहे हैं, तो ये मिसरा मैं इनके हवाले करता हूँ। ये भी गालिब का ही है, और इसमें ज़रा-सा मैंने तसर्रुफ़ किया है। गालिब ने नुक्ता सरा कहा है, तो मैंने एजाज साहब का नाम लेके इसको कहा है कि अदाए ख़ास से एजाज हुआ है गज़ल सरा। तो मैं एजाज साहब को, एजाज हाशमी साहब को दावत देता हूँ कि एजाज साहब तशरीफ़ लाएँ और गज़ल से इस महफ़िल को मसरूर करें। शुक्रिया अमीन हैदर साहब। अस्सलाम वालेकुम हाज़रीन महफ़िल, नाज़रीन महफ़िल, तारीफ़ी कलमात के लिए बेहद शुक्रिया आपका। मैं गालिब की गज़ल पढ़ने जा रहा हूँ। इसको हमारे हसीब बेग साहब बड़े मोहब्बत से सुनाया करते थे। अल्लाह करे वो अच्छे हों, तो उन्हीं की अंदाज में पढ़ने की कोशिश करता हूँ। सुभान अल्लाह। सब कहाँ कुछ लालो गुल में नुमाया हो गई, सब कहाँ कुछ लालो गुल में नुमाया हो गई, खाक में क्या सूरतें होंगी के पिन्हा हो गई, खाक में क्या सूरतें होंगी के पिन्हा हो गई, याद थी हमको भी रंगारंग बज़माराइयाँ, याद थी हमको भी रंगारंग बज़माराइयाँ, लेकिन अब नक्शो निगारे ताक़े निसियाँ हो गई, लेकिन अब नक्शो निगारे ताक़े निसियाँ हो गई, जुए खू आँखों से बहने दो के है शाम फिराक, जुए खू आँखों से बहने दो के है शाम फिराक, मैं ये समझूंगा कि शम्मे
دو فروزاں ہو گئیں، میں یہ سمجھوں گا کہ شمع دو فروزاں ہو گئیں. اور صاحب ہمارے ڈاکٹر حفیظ صاحب کی بڑی علم افروز تقریر تھی، اس میں انہوں نے اشعار سنایا تھا کہ ہم موحد ہیں ہمارا کیش ہے ترک رسوم، ہم موحد ہیں ہمارا کیش ہے ترک رسوم، ملتیں جب مٹ گئیں اجزائے ایماں ہو گئیں، ملتیں جب مٹ گئیں اجزائے ایماں ہو گئیں، میں چمن میں کا گیا گویا دبستاں کھل گیا، میں چمن میں کیا گیا گویا دبستاں کھل گیا، بلبلیں سن کر میرے نالے غزل خواں ہو گئیں، بلبلیں سن کر میرے نالے غزل خواں ہو گئیں. شیر ملاد فرمائے ان پریزادوں سے لیں گے خلد میں ہم انتقام، ان پریزادوں سے لیں گے خلد میں ہم انتقام، قدرت حق سے یہی پورے اگر وہاں ہو گئی. اور شعر ملاحظہ فرمائیے رنج سے خوگر ہوا انسان تو مٹ جاتا ہے رنج، رنج سے خوگر ہوا انسان تو مٹ جاتا ہے رنج، مشکلیں مجھ پر پڑی اتنی کہ آساں ہو گئیں، مشکلیں مجھ پر پڑی اتنی کہ آساں ہو گئیں، ان یوں ہی گر. اس کا آخری شعر ملاحظہ فرمائیے یوں ہی گر روتا رہا غالب تو اہل جہاں، یوں ہی گر روتا رہا غالب تو اہل جہاں، دیکھنا ان بستیوں کو تم کے ویراں ہو گئیں، دیکھنا ان بستیوں کو تم کے ویراں ہو گئیں، سب کہاں کچھ لالو گل میں نمایاں ہو گئیں، خاک میں کیا صورتیں ہوں گی کہ پنہاں ہو گئیں. شکریہ نوازش آپ کی. واہ 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 ہاشمی بھائی، سبحان اللہ سبحان اللہ. امین حیدر صاحب انہوں نے ایک شعر مس کر دیا، ایک کر دیا مس. اچھا جی. وہ کافی مشہور شعر ہے کہ تھی بنا تو نقش گردوں جی جن کو پردے میں نہاں، جی 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 تھی بنا تو نقش گردوں جن کو پردے میں نہاں، سب کو ان کو جی میں کیا آیا کہ اڑیاں ہو گئی. واہ سبحان اللہ، کیا کہنا ہے حفیظ صاحب، سبحان اللہ سبحان اللہ. اور دیکھیے اب یہ طرفداری کا، غالب سے طرفداری کا ثبوت ہے کہ ماشاءاللہ پوری غزل آپ کو یاد ہے، اور آپ نے فوراً وہ شعر دہرا دیا جو ابھی اس میں ترنم میں شامل نہیں تھا، لیکن بہت خوبصورت انداز سے آپ نے اس کا حق ادا کیا غالب کی اس غزل کا ہاشمی صاحب. اور ڈاکٹر صاحب میں دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے ساتھ ابھی تک جتنے بھی ہمارے ناظرین جنہوں نے ہمیں شروع سے جوائن کیا تھا وہ اب بھی مجھے نظر آ رہے ہیں، لیکن کسی نے کوئی سوال نہیں کیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ماشاءاللہ اتنا تفصیلی اور اتنے اچھے طریقے سے اپنی پریزنٹیشن دی ہے کہ اس میں کسی قسم کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوا لوگوں کو، یا کسی قسم کا کوئی سوال ان کے ذہن میں نہیں آ رہا. تو میں اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا، اور آپ کا ایک دفعہ پھر آپ کا، اعجاز صاحب کا، ڈاکٹر لطیف صاحب کا، اور ہماری پوری ٹیم جو یہاں نظر نہیں آتی لیکن پس پشت بہت کام کرتی ہے، اس میں محترمہ شگفتہ ہاشمی صاحبہ بھی ہیں، اس میں سید خرم بھی ہیں، اس میں ہمارے جاوید اسلم صاحب بھی ہیں، محبوب علی خان صاحب بھی ہیں، اور کاشف حیدر صاحب بھی ہیں. یہ تمام افراد اس ٹیم کا حصہ ہے اردو انسٹیٹیوٹ کا، اور یہ وہ مضبوط پلر ہیں جن کی وجہ سے ہم اپنا یہ پروگرام کر پاتے ہیں. اور آج 20 سال 22 سال سے اللہ کا شکر یہ سفر جاری ہے. تو آپ سب کی شرکت کا بہت بہت شکریہ، اور انشاءاللہ تعالی ہم جلد ہی اپنی دوسری کوئی نگارش لے کر آپ کی خدمت میں میری حاضر. طرف سے بہت بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ نے موقع دیا، اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے. شکریہ. جزاک اللہ. میں اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ. اور ناصر انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے. شکریہ صاحب. تھینک یو ویری مچ.
he leave.